الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے شوال کے روزوں کی فضیلت کے متعلق۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم شوال کے روزے ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں یا الگ الگ رکھ سکتے ہیں، یا اگر کسی کے اوپر قضا روزے ہوں تو وہ کیا شوال کے روزے رکھ سکتا ہے؟ تو اس سے پہلے میں آپ کو عید الفطر کے احکام اور سنتیں بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم شوال کے متعلق جو ہے فضیلت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اب عید الفطر کے 11 سنتیں اور احکام ہیں، اور اس دور میں اگر ہم نے ایک سنت کو بھی زندہ کر لیا تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ نمبر 1 یعنی سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ نمبر 2 عید کے دن غسل کرنا۔ نمبر 3 عید کے دن خوشبو لگانا۔ نمبر 4 نماز عید الفطر سے پہلے تاک کھجوریں کھانا۔ نمبر 5 عید الفطر یعنی نماز عید کے لیے عیدگاہ تک جانا۔ نمبر 6 عیدگاہ پیدل جانا۔ نمبر 7 اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عیدگاہ جانا۔ نمبر 8 ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 9 گھر سے عیدگاہ تک یعنی گھر سے عیدگاہ تک جانے کے لیے تکبیرات کہنا۔ نمبر 11 تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب ہم شوال کے روزوں کے متعلق فضیلت یعنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ رمضان کا ایک مہینہ 30 دن کا ہوا اور 6 روزے جمع کر دو شوال کے تو کتنے ہوئے؟ 36 روزے ہوئے۔ اور شریعت کا حصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یعنی ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب ہم 36 کو 10 سے ضرب دیں تو 360 یعنی ہو گئے 360 ہو گئے، تو گویا جس نے 6 روزے شوال کے رکھے اور 30 روزے رمضان کے رکھے تو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی شوال کے روزوں کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ اب اتنی بڑی سعادت ہے، یعنی جس نے اگر رمضان کے مکمل 30 روزے رکھے اور پھر تو اس کے لیے شوال کے 6 روزے رکھنا کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں۔ یکم شوال کو روزہ رکھنا جائز نہیں کیونکہ وہ عید کا دن ہے اور عید کے دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ 30 شوال ملے یا نہ ملے یعنی آئے یا نہ آئے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ 29 کا اگر مہینہ ہو گیا تو 30 شوال بھی آپ گنتی میں سے نکال لیجئے، تو یکم بھی نکال دیں اور 30 بھی نکال دیں۔ اب رہ گئے 2 شوال سے 28 شوال تک۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 تاریخ کو روزہ رکھنا لازم ہے، روزہ نہیں رکھو گے تو شوال کے 6 روزے گنتی میں نہیں ہوں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بعض کیا کرتے ہیں 2 سے رکھنا شروع کر کے 7 شوال کو ششید منا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی فضول حرکت ہے، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ مستقل روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی 2 3 4 5 6 یا 15 16 17 18 19 کہ مستقل روزہ رکھو، درمیان میں نہیں چھوڑ سکتے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اصل حقوق یہ ہے کہ 2 شوال سے لے کر 29 شوال تک 6 روزے پورے کرنے ہیں۔ بس مستقل رکھ لیں یا ایک چھوڑ کر ایک رکھ لیں یا پیر جمعرات کو رکھ لیں،
اور اگر اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ایام 20 کے دن یعنی 13, 14, 15 تاریخ کو شوال کے روزے رکھ لیں. اس طرح آپ کو شوال کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی اور ایام 20 کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اب ایام 20 کسے کہتے ہیں؟ تو ایام 20 13, 14 اور 15 تاریخ یعنی ہر مہینے کی چاند سے عربی یعنی عربی مہینے ہوں یا اسلامی مہینے ہیں ان کی 13, 14, 15 کو ایام 20 کہا جاتا ہے. 20 کے معنی سفیدی اور روشنی کے ہوتا ہے کیونکہ انہی تاریخوں میں چاند کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل روشن ہو جاتا ہے. 14, 15 کے بعد چاند کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزوں کا اہتمام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ان دنوں میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پہلی شوال کو روزہ ہو نہیں سکتا. 30 شوال کا پتہ نہیں ہے کہ وہ آئے یا نہ آئے تو 2 اور 29 کے درمیان 6 روزے جب بھی چاہیں جیسے بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت اور سعادت بھی مل جائے گی. اب آخری بات یہ ہے یعنی آخری سوال اب میرا یہ ہے اور لوگوں کا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے قضا روزے بھی باقی ہیں, عورتوں کے بھی ہیں اور مردوں کے بھی ہیں. اگر وہ شوال کے روزے رکھنا چاہیں تو وہ ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہو جائیں گے یعنی روزے شوال کے ہو جائیں گے. اگر وہ یہ سمجھے کہ قضا میں بعد میں پورے کر لوں گا تو ٹھیک ہے وہ شوال کے روزے رکھے. لیکن اگر یہ سمجھے کہ میرے اوپر تو پچھلے سالوں کی بھی قضا ہے تو میں شوال کے روزے کیسے رکھوں, تو پھر وہ شوال کے روزے نہ رکھے بلکہ قضا کے روزے رکھے. کیونکہ یہ روزے اس کے اوپر قرض ہیں, جو اس کے قضا کے روزے ہیں یہ اس کے اوپر قرض ہیں, یہ لازمی ہیں اور یہ فرض ہیں. وہ تو شوال کے روزے تو پھر وہ نفلی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کہا سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.